السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، درج دہم مضمون اردو اور آج کا سبق ہے کتا۔ اور اس ذیل میں ہم پڑھیں گے آج خواجہ الطاف حسین حالی کا لکھا ہوا کتا نوکروں پر سخت گیری کا انجام، اور میں ہوں آپ کو مدرس طارق احمد ملک۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی درسی کتاب بہارستان اردو اپنے سامنے رکھی ہوگی، اور ساتھ ہی میں اپنے سامنے آپ نے ایک قلم اور ایک کاپی بھی رکھی ہوگی، کیونکہ جو بھی ہم یہاں بائن سطور جان کر کچھ چیزیں تلاشنے کی کوشش کریں گے، مفاہیم تلاشنے کی کوشش کریں گے، محاوروں کے معنی تلاشنے کی کوشش کریں گے، یا پھر اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ ضرور اس کا نوٹس لیں، اور جہاں آپ کو لگے کہ یہ نوٹ کرنے کے لائق چیزیں ہیں تو آپ ضرور ان چیزوں کا نوٹس لیں اور نوٹ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس، جس کا نام ہے کتا۔ تو پیارے بچوں، ذیلی عنوان کے تحت ہم بات کریں گے سب سے پہلے کتا کی تاریخ اس کے بارے میں، اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کریں گے الطاف حسین حالی کے بارے میں، پھر جو ہمارے درسی کتاب میں کتا دیا گیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کتا ہوتا کیا ہے۔ کتا پر ایک نوٹ لکھیے۔ کتا کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ تو کتا کے لغوی معنی کیا ہے، یعنی ڈکشنری میں جو معنی دیا گیا ہے وہ ڈکشنری میننگ کیا ہے، اس کی ڈکشنری میننگ وہ ہے ٹکڑا۔ اصطلاحی معنوں میں کتا اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کی ہر شعر کا مطلب دوسرے شعر پر موقوف ہو، یعنی مسلسل وہ یعنی ایسی نظم جس میں ایک شعر کے بعد دوسرا شعر پھر دوسرا شعر، یہ تمام اشعار ایک ہی موضوع پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ موقوف ہونا، منحصر ہونا، یعنی ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں اسے اختتام تک پہنچانے کے لیے ہر شعر مساوی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کتا میں کم سے کم 2 شعر اور زیادہ سے زیادہ 17 شعر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ 2 شعر کے کتے بھی ہیں اور 17 شعر کے بھی۔ کئی افراد کے نزدیک 17 اشعار کی قید لازمی نہیں، یہ ضروری نہیں کہ اس میں 17 شعر ہو، انہوں نے 17 سے زیادہ اشعار کے کتے بھی لکھے ہیں۔ کتے میں کوئی مضمون یا خیال تسلسل سے پیش کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح نظم میں ایک ہی مضمون یا ایک ہی خیال تسلسل سے پیش کیا جاتا ہے، کتے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کتا کبھی کبھی غزل میں آتا ہے۔ کتا اور غزل مسلسل میں یہ فرق ہے کہ غزل مسلسل کا ہر شعر ایک طرح سے تسلسل کے باوجود اپنی جگہ معنوی لحاظ سے قدرے مکمل ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا ہم یہاں وضاحت کریں گے۔ غزل مسلسل میں ہر شعر معنی کے حساب سے جدا بھی ہوتا ہے، مگر جب اس شعر کو الگ بھی کیا جائے تو وہ معنوی اکائی بھرپور ہوتی ہے، مگر کتے میں شعر الگ طور سے معنوی اکائی نہیں ہو سکتی، لیکن کتے کے اشعار کا ایک دوسرے سے خاص ربط اور واسطہ ہوتا ہے۔ اکیلا ایک شعر معنی کے اعتبار سے نامکمل ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں کتے کی طرف خاص توجہ دی گئی، اس کو علیحدہ صنف سخن کا مقام ملا۔ شبلی نعمانی، حالی، اقبال، اکبر، اختر شیرانی، اختر انصاری اور سلیم پانی پتی جیسے شعراء نے کتا کو بحیثیت ایک علیحدہ صنف سخن کے اعتبار سے وسعت دی۔ یہ صنف مقبول ہونے لگی۔ اس دور میں قطعات کی بہت اہمیت ہے، یعنی اس دور میں قطعات کی بہت اہمیت ہے۔ پیارے بچوں، اس طرح ہم نے کتا کی مختصر تاریخ۔ اب الطاف حسین حالی کے بارے میں چند باتیں ہم کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا جو مضمون ہے وہ آگے کو بڑھے۔ تو الطاف حسین حالی کے بارے میں تھوڑا تعارف دیں تاکہ جب ہم ان کا لکھا کتا پڑھیں گے تو ہمیں ان کی شخصیت کی پرچھائیاں اس میں دکھائی دے۔
یا ان کے اسلوب کی پرچ ہے۔ تو الطاف حسین حالی کی حالات زندگی، الطاف حسین ان کا نام تھا، حالی تخلص 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ جی ہاں پیارے بچوں، پانی پت کے بارے میں آپ نے ہسٹری میں بھی پڑھا ہے، پانی پت کی بہت ساری لڑائیاں ہو چکی ہیں، اسی پانی پت میں الطاف حسین حالی پیدا ہوئے۔ 1837 عیسوی میں 9 سال کی عمر میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی نے نبھائی۔ عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت کی غرض سے دلی چلے گئی۔ 1857 عیسوی کے غدر کے بعد آپ دوبارہ پانی پت واپس آئے اور بچوں کی ٹیوشن کرنے لگے۔ 4 برس کے بعد پھر دلی چلے آئے، وہاں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے ملاقات ہوئی۔ شیفتہ کے لڑکوں کے اتالیق مقرر ہوئے، یعنی استاد مقرر ہوئے۔ 8 برس تک شیفتہ کے ساتھ رہے۔ اسی زمانے میں مرزا غالب سے تعلقات بڑھ گئے اور حالی نے مرزا غالب سے اصلاح لینا شروع کی۔ غالب اور شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی لاہور تشریف لے گئی، وہاں گورنمنٹ بک ڈپو میں درسی کتابوں کی عبارت درست کرنے پر مامور ہوئے۔ سر سید سے ان کی ملاقات اسی زمانے میں ہوئی۔ حالی سر سید کی تحریک میں دل و جان سے شریک ہوئے۔ لاہور سے ان کی تبدیلی دلی کالج میں ہوئی۔ حیدرآباد سے ادبی وظیفہ ملنے لگا تو حالی نے ملازمت کو خیر بات کہا اور پانی پت آ کر ادبی خدمت میں مشغول ہو گئی۔ 1914 عیسوی میں آپ پانی پت میں انتقال فرما گئی۔ تو یہ مختصر تعارف تھا پیارے بچوں الطاف حسین حالی کا۔ ہم نے جانا کہ الطاف حسین حالی گو کے پانی پت میں پیدا ہوئے، مگر بعد میں انہوں نے دہلی کا رخ کیا۔ وہاں ایسا ہوا کہ مصطفیٰ خان شیفتہ سے ان کی ملاقاتیں ہونے لگی، اسد اللہ خان غالب سے ان کی ملاقاتیں ہونے لگی، اور یہ جو حالی تھے غالب کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ سر سمد خان کی صحبت میں بھی رہے اور ان سے بھی استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہم کہتے چلیں کہ حالی جہاں انہوں نے اردو نثر میں اچھی کتابیں لکھی اور وہی مسدس انہوں نے لکھی، اور تنقید پر ان کی مقدمہ شعر و شاعری بہت زیادہ مشہور ہے اور اردو تنقید کا مینیفیسٹو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے بہترین نظمیں لکھی تو وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یادگار غالب بھی لکھی، اس میں انہوں نے غالب کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ عوام تک لایا۔ تو اس کے بعد آئیے اب ہم وہ قطعہ پڑھتے ہیں جو آپ کی درسی کتاب میں شامل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام، یعنی آقا اور نوکر کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ ایک آقا تھا شاید جو نوکروں پر سخت گیری کرتا تھا، یعنی ان پر ظلم کرتا تھا۔ تو اس کا انجام کیا ہوا؟ نوکروں پر ظلم کرنے کا انجام کیا ہوا؟ ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر، درگزر تھی اور نسات ان کے رعایت تھی کہی۔ ایک آقا تھا، ایک مالک تھا اور اس کے پاس بہت سارے نوکر تھے، مگر وہ اپنے نوکروں پر ظلم ڈھا رہا تھا، ستم ڈھا رہا تھا، یعنی وہ بہت سخت گیر تھا۔ درگزر تھی اور نسات ان کی رعایت تھی، وہ کبھی بھی کوئی بھی خطا معاف نہیں کرتا۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، اور نہیں کبھی کبھار کوئی رعایت دیتا تھا اپنے نوکروں کے ساتھ۔ رعایت کہتے ہیں سہولیت، کسی کام میں تھوڑی آسانی وہ نہیں دیتا تھا، اتنا سخت گیر تھا۔ بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف، اگر کبھی کبھار کوئی خطا سرزد ہوتی تھی، خطا یعنی لغزش سرزد ہوتی تھی نوکروں سے، وہ سزا دیے بغیر
اسے معاف نہیں کرتا سزا دیے بغیر۔ اتنا وہ ظالم تھا۔ کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں، یعنی وہ اتنے کام میں مشغول رہتے تھے وہ نوکر، انہیں کام سے کبھی فرصت ہی نہیں ملتی، اتنا وہ انہیں کام میں مشغول رکھتا تھا۔ ان کے تئیں یعنی ان کے لیے کبھی کام سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ ان نوکروں کا حال تھا۔ حسن خدمت پر اضافہ یا صلہ تو درکنار، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے ان کے آفری۔ حسن خدمت، جب کام آسن طریقے سے جب کام کرتے تھے، آسن طریقے سے کام کے عوض کبھی وہ صلہ یعنی اضافی معاوضہ انہیں نہیں دیتا تھا جب وہ بڑھ چڑھ کر، یہ تو درکنار یعنی ایک طرف، یعنی کبھی انہوں نے اچھا کام کیا، جلدی کام کیا، ایسا کام جس پر انعام تو ملنا ہی چاہیے، انعام تو ایک طرف، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفرین۔ تو ذکر کیا یعنی کیا کہوں کہ اس برے منہ سے کبھی ان کے لیے شاباشی کے حروف بھی نہیں نکلتے تھے، یعنی صلہ تو درکنار، انعام تو وہ کبھی انہیں مرحبا بھی نہیں کہتے تھے۔ پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے دو چار، نتنے پھولے منہ چڑھا ماتھے پہ پل ابرو پچین۔ جب بھی اپنے مالک کو دیکھتے تھے، آقا کو دیکھتے تھے، جب بھی کبھی آمنا سامنا ہوتا تھا مالک کا آمنا سامنا، تو کیا دیکھتے تھے؟ نتنے پھولے، ان کے نتنے جو تھے، ناک اوپر چڑھائی ہوئی، ناک چڑھائی ہوئی دیکھتے تھے، منہ چڑھائے، منہ پر غصہ رہتا تھا، ماتھے پہ بل، ماتھے پر شکن رہتی تھی، اور ابرو پہ چین، اور بہوؤں پر بھی غصہ، یعنی وہ کبھی بھی خوش اخلاقی سے ساتھ اپنے نوکروں سے پیش نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ بد مزاجی اور چڑچڑا پن کے ساتھ ان سے پیش آتا تھا۔ تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتو، جز یعنی تنخواہ کے سوا نوکروں کے لیے کوئی بھی تحفہ یا کامیابی نہیں تھی، کوئی بونس نہ تھا کہ کبھی کوئی اچھا کام کیا اس کے لیے کوئی بونس یا کوئی تحفہ نہیں دیا جاتا۔ آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امین۔ ایسے ہی طریقے سے لوگ خیانت پر اتر آتے ہیں جب نوکر جی جان سے کام کرتے ہیں، مگر انہیں اچھے معاوضے، اچھے صلے نہیں ملتے، نہ شاباشی ملتے ہیں، تو جو لوگ امانت دار ہوتے ہیں وہ بھی ایک نہ ایک دن خیانت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ گویا اس کے لیے امانت دار رہنے کے لیے اپنے نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رہتا تھا ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس، اس نے اتنے شرائط نامے، وہ کاغذ جس پر نوکری کے شرائط لکھے ہوئے تھے، یعنی جب یہ آقا نوکروں کو کام پر رکھتا تھا انہیں بہت سارے شرائط ان کے لیے رکھتا تھا، اور یہ شرائط نامہ ہمیشہ ان کے پاس رہتا تھا۔ فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھی تعین، یہ اس میں لکھا ہوتا تھا کہ نوکر کو کیا کرنا ہے، کب کون سا کام کرنا ہے آقا کے لیے۔ تو نوکر کے لیے اس فرائض نامے میں ہر کام کا ذکر ہوتا تھا۔ گھر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خاص گار، اگر کوئی کبھی التجا کرنے والا ہوتا کہ صاحب مجھے 2 دن کے لیے چھٹی چاہیے، صاحب مجھے کچھ پیسہ چاہیے، میری بیوی بیمار ہے، یا صاحب میرے بیٹے کے لیے فیس ادا کرنی ہے، کچھ تو دیجیے، تو اسے زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگ بین۔ تو کیا ہوتا تھا، اگر کوئی التجا کرتا کہ کچھ تو دیجیے، تو وہ زہر کے گھونٹ پینے پر مجبور ہوتا تھا، بجائے یہ کہ اس منہ سے
शहद जैसे अल्फाज निकले। अगर कभी कोई ज़रूरत होती आन पड़ती थी तो बजाय इसके कि उसकी ज़रूरत पूरी करता, जैसे कि उसने उसे जहर के घूंट पिलाता था। हुक्म होता था शराइत नामा दिखलाओ हमें। जब कोई किसी हाजत के बारे में जाता वो बयान करता कि पहले शराइत नामा दिखाओ कि इसमें लिखा है कि नहीं, ताकि ये दरख्वास्त दें वाजिबी या नहीं, ताकि मैं देखूं कि आप जो कहते हैं ये मेरे लिए करना लाजिम है कि नहीं। ऐसा था वो आका, वहाँ सिवा तनख्वाह के था जिसका आका जिम्मेदार। थी कुरें जितनी वो सारी नौकरों के ज़िम्मे थी, वहाँ सिवा तनख्वाह के था जिसका आका जिम्मेदार। तनख्वाह के अलावा उन कागजात पर शराइतों पर कुछ भी नहीं लिखा होता था। थी कुरी जितनी वो सारी नौकरों के ज़िम्मे थी, और शराइतनामे पर यह भी लिखा था कि काम के दौरान जो भी कारखाने में नुकसान हो जाएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी नौकरों पर है। देख कर कागज़ को हो जाते थे नौकर लाजवाब, खुद ही अपना शराइतनामा देख कर नौकरों की एक भी नहीं चलती, उनके मुंह बंद होते थे मगर वो सब के सब आका के मारे आस्तीन। तो वो सब उन सब के लिए ये आका जो था ये आस्तीन का सांप था, ये उनका खून चूसता था। एक दिन आका था एक मुंहजोर घोड़े पर सवार। एक दिन आका एक गुस्सेले घोड़े पर, मुंहजोर घोड़े पर सवार था, बेकाबू घोड़े पर सवार। थक गए जब जोर करते करते दस्ते नाजनी, तो उससे वो संभाला नहीं जा सकता था। उसके नरम नाजुक हाथों से उसकी लगाम संभाली न गई ता देर। दफतन काबू से बाहर होके भागा रहा वार, तो दफतन अचानक वो घोड़ा काबू से बाहर हुआ और वो बरक रफ्तारी से के साथ भागता गया और गिरा। सवार सद ज़ेरी से बालाए ज़मीन, तो उस ज़ेरी से वो और गिरा असवार सदर जी से बालाए ज़मीन, और जो रिकाब थी रिकाब ज़ीन से वो नीचे गिरने लगा बालाई ज़मीन पर, यानी मुंहजोर घोड़ा उसने बहरहाल इस अपने आका को गिरा ही दिया और वो ज़मीन से गिरा ज़मीन पर। की बहुत कोशिश में छूटी पाँवों से लेकिन रिकाब, मगर उसका पाँव रिकाब में अटक गया, ज़मीन के रिकाब में अटक गया। उसने बहुत सी कोशिश की मगर वो उसे छुड़ा न सका। की नज़र साइस ऐसा संग दिल और बेवफा, की नज़र साइस ऐसा संग दिल और बेवफा, तो नज़र पड़ी साइस की, यानी घोड़ा बान जो उसने पाल रखा था, मुलाजिम रखा था, उससे नज़र पड़ी भी, मगर उसे पता था कि जो आका था ये सख्त दिल था और बेवफा था। मगर साइस ऐसा संग दिल और बेवफा, मगर ये साइस घोड़ा बान भी अपनी जगह संग दिल था और बेवफा। उसे नज़र पड़ी, देखता था और टस से मस्त होता था लईन, वो लानती। इसने यहाँ लईन कहा है, लईन लानती, यानी वो लानती टस से मस्त भी नहीं हुआ जब उसने अपने आका को ऐसे अजाब में देखा। दूर ही से था उसे कागज़ दिखाकर कह रहा, मगर उसने कागज़ की पर्ची निकाली, दूर से अपने आका से कहा, देख लो सरकार, इसमें शर्त ये लिखी नहीं। अरे आका, मैं आपको बचाता, मगर जो ये कागज़ है इसमें ये शर्त नहीं लिखी है कि जब आप घोड़े से गिरने लगोगे तो मैं दौड़ के आपको बचा लूँ। तो प्यारे बच्चों, इस खत्ते में हमें एक खूबसूरत हमें ये दिया गया है, एक खूबसूरत नसीहत की गई है कि हमेशा दूसरे के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। और ये दुनिया जो है ये मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर कभी कभार भी
اس آقا نے اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سا برتاؤ کیا ہوتا تو آج ان کی یہ نوبت نہیں پہنچتی۔ اس نے ہمیشہ ان پر ظلم کیا تھا، اس لیے ضرورت کے وقت اس کے سامنے کوئی نہیں آتا۔ جب انہیں حاجت ہوتی تھی وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا، کہا تھا کہ آپ کی پرچی میں تو یہ نہیں لکھا کہ آپ کے بیٹے کی فیس میں ادا کروں، اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کی بیٹی کی شادی اس لیے میں پیسے دوں، اس میں یہ لکھا نہیں کہ آپ کی بیوی بیمار ہے میں آپ کو پیسے دوں، اس میں یہ لکھا نہیں کہ میں آپ کو کبھی چھٹی دوں۔ تو ہر چیز پر وہ یہی جتلاتا تھا کہ آپ شرائط نامہ نکال۔ ایک دن اس کی جان پر جب بن آئی تو نوکروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ نوکر یہ قدرت رکھتا تھا کہ اسے بچایا جائے، مگر اسے سبق دینا مطلوب تھا، اس لیے اس نے کہا کہ دیکھیے صاحب میرے ہاتھ میں پرچی ہے، میں آپ کو بچاتا، مگر اس میں شرائط نامے پر یہ لکھا نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیسن بھی پسند آیا ہوگا اور آپ نے تمام چیزوں کو نوٹ بھی کیا ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ضرور سبسکرائب کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور کمنٹ ضرور کریں گے۔ تو دیجیے آج کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔